پھونک مارتا ہوں فی اس میں فیکون تو وہ ہو جاتا ہے طیرن پرندہ باذن اللہ اللہ کے حکم سے و ابریو اور بھلا کر دیتا ہوں اکمہ مادرزاد اندھے کو والابرسا اور برس کے مریض کو وہ اجی اور زندہ کرتا ہوں موتا مردے کو باذن اللہ اللہ کے حکم سے وَأُنَبِّئُكُمْ اور میں بتاتا ہوں تم کو بما ساتھ اس کے تاکلون جو تم کھاتے ہو وما اور جو تدخرون اور جو تم جمع کرتے ہو فی بیوتکم اپنے گھروں میں انا بے شک فی ذالک اس میں لآیۃ البتہ نشانیاں ہیں لکم تمہارے لیے ان اگر تم ہو مومنین ایمان لانے والے۔ سبحان اللہ۔ جب حضرت مریم علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت مل گئی تو اللہ تعالیٰ نے ساتھ یہ بشارت بھی عطا کی کہ جو بیٹا آپ کو عطا کیا جائے گا اللہ تعالیٰ ان کو کتاب بھی سکھائیں گے، حکمت بھی، اور تورات اور انجیل کا علم بھی دیں گے، اور پھر رسول بھی بنائیں گے بنی اسرائیل کی طرف، اور وہ لوگوں سے کہیں گے کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے نشانیاں لے کے آیا ہوں، اور نشانیاں یہ تھیں کہ میں تمہارے لیے پرندہ بناتا ہوں مٹی سے، پرندے کی مانند مٹی سے، اور وہ اس میں پھونک مار دیتا ہوں تو اللہ کے حکم سے وہ اڑتا ہوا پرندہ بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں پر فرمایا اور وہ اسے کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل سکھائے گا اور بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا، بے شک میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی لے کر آیا ہوں، بے شک میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی مانند کی شکل بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتی ہے، اور میں اللہ کے حکم سے پیدائشی اندھے اور برس والے کو تندرست کرتا ہوں اور مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں، اور تمہیں بتا دیتا ہوں جو کچھ تم اپنے گھروں میں کھاتے ہو اور جو ذخیرہ کرتے ہو، بے شک اس میں تمہارے لیے ایک نشانی ہے اگر تم مومن ہو۔ یہ بشارت کی تکمیل ہے جو پچھلی آیت میں ہم نے پڑھی تھی۔ تو بشارت کی تکمیل ہے کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانی کتابوں کا اور خاص طور پر تورات اور انجیل کا علم دے گا، دین کی سمجھ بوجھ عطا کرے گا اور انہیں بنی اسرائیل کے لیے نبی بنائے گا۔ اس وقت وہ ان سے کہیں گے کہ میں تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی لے کر آیا ہوں۔ اس کے بعد اس نشانی کی تفصیل بیان کی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو تورات اور ہر کتاب بغیر پڑھے آتی تھی، سبحان اللہ، اور یہ سب معجزے تھے۔ ارشاد فرمایا سورۃ مائدہ میں، اور ہم نے ان کے پیچھے ان کے قدموں کے نشانوں پر عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا جو ان سے پہلے تورات کی تصدیق کرنے والا تھا، اور ہم نے اسے انجیل دی جس میں ہدایت اور روشنی تھی، اور اس کی تصدیق کرنے والی جو اس سے پہلے تورات میں تھی، یعنی جو بھی کتاب آئی وہ پہلی کتاب کی تصدیق کرتی تھی کہ وہ بھی من جانب اللہ ہے اور یہ بھی من جانب اللہ ہے، وہ اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا اور اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہی نازل فرمایا۔ اور یہ کتابیں متقی لوگوں کے لیے ہدایت اور نصیحت تھی۔ جیسے ہم نے قرآن شروع کیا تو شروع کی آیت آپ کو ذہن میں اگر ہو تو سورہ بقرہ کے آغاز میں ہم نے پڑھا تھا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ قرآن بھی متقین کے لیے ہدایت ہے، اور یہ پہلی کتابیں بھی متقین لوگوں کے لیے ہدایت اور نصیحت تھیں۔ پھر فرمایا انی اخلق لکم من الطین، کہ یہاں خلق کا جو لفظ ظاہری شکل و صورت بنانے کے معنی میں ہے، وہ کرنے اور زندگی دینے کے معنی میں خالق صرف اللہ تعالیٰ ہے، جیسا کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ یہ تصویریں بناتے ہیں ان کو قیامت کے روز عذاب دیا جائے گا، ان سے کہا جائے گا کہ تم نے جو تخلیق کیا اسے زندہ کرو۔ اتنی اہم حدیث مصوروں کے لیے بہت اہم اور بہت بڑی حدیث اس بارے میں، اور اگر آپ کے بچے شوق رکھتے ہیں ڈرائنگ کا تو آپ ان کو یہ سمجھا سکتے ہیں وہ پھولوں کی بنا لیں، وہ اور چیزوں کی تصویریں بنا لیں، مگر جاندار کی تصویر جو ہے اس کے لیے بہت سخت وعید ہے کہ قیامت کے دن سے ان سے پھر کہا جائے گا کہ جو تم نے تخلیق کیا اب اسے زندہ کرو۔ تو کس کی یہ قدرت ہے کہ وہ تصویروں کو زندہ کرے؟
تو وہ کام ہی نہیں کرنا چاہیے جس میں اللہ تعالیٰ نے وعید بیان کی ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہر معجزے کے ساتھ فرمایا کہ اللہ کے حکم سے، یہاں بھی بِإِذْنِ اللہ کا لفظ بار بار لانے سے یہ بتانا مقصود ہے کہ اگر اللہ کا حکم نہ ہوتا تو عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر ان معجزات کا ظہور نہ ہوتا، اور یہی ہر نبی کے معجزات کا حال ہے کہ وہ اللہ ہی کے اختیار میں ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر نبی کو اس کے زمانے کے مناسب حال معجزات عطا فرمائے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو اور جادوگروں کا زور تھا، سو اللہ نے انہیں وہ معجزات دے کر بھیجا جن سے تمام جادوگر دنگ رہ گئے اور ان کی عقل جو تھی وہ چکرا گئی، بالآخر از خود مسلمان ہوئے۔ انشاءاللہ اس کے وقت پر ہم یہ بھی آیتیں پڑھیں گے۔ اور اسلام کی راہ میں جو ہے سولی تک کے لیے تیار ہو گئے، یعنی وہ جادوگر جن کو مقابلے کے لیے فرعون نے بلایا تھا، تو انہوں نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب معجزہ دیکھا جو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ پر ظاہر کیا، تو وہ ایمان لے آئے تھے۔ اور پھر فرعون نے کہا تھا کہ میں تم لوگوں کو سولی چڑھا دوں گا، تو وہ سولی کے لیے بھی تیار ہو گئے تھے۔ جب وہ ایمان لے آئے تو ان کو پھر سولی سے بھی ڈر نہیں لگا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب اور علوم طبیعہ جو ہے یعنی سائنس کا چرچا تھا، سو اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ معجزات عطا فرمائے جن کے سامنے تمام اتباع اور سائنسدان اپنے عاجز اور درماندہ ہونے کا اعتراف کیے بغیر نہ رہ سکے۔ یعنی کوئی بھی ایسا حکیم نہیں تھا کہ جو پیدائشی اندھے کو آنکھیں دے سکے، یا پھر برس کا جو مرض ہے اس کو ٹھیک کر سکے، اور سب سے اہم اور بڑی بات کہ مردوں کو زندہ کرنا، یہ نہ کوئی سائنس کر سکتی تھی اور نہ ہی کوئی طبیب کر سکتا تھا۔ اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فصاحت اور بلاغت اور شعر و ادب کا ڈنکا بجتا تھا، سو اللہ تعالیٰ نے ان پر وہ کتاب نازل فرمائی جس نے تمام فصحاء اور بلغاء کی گردنیں خم کر دی، اور وہ بار بار چیلنج سننے کے باوجود اس جیسی 10 صورتیں تو کجا ایک چھوٹی صورت تک نہ پیش کر سکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پروردگار کا کلام مخلوق کے کلام سے مماثلت نہیں رکھتا۔ بے شک، سبحان اللہ، بہت خوبصورت آیات ہیں، بہت خوبصورت آیات ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ آپ کے لیے یہ علم مبارک کرے اور اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے، اور اس علم کو آپ دوسرے اپنے پیاروں تک بھی پہنچائیں تاکہ آپ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑی ہو سکیں، کہ اللہ تعالیٰ ہم تک ایک تیرا کلام پہنچا تھا، ہم نے دوسرے لوگوں تک پہنچا دیا، جیسے میں آپ لوگوں تک پہنچا رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی بھی مدد کرے اور میری بھی۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔